اللہ کہتے جی کہ والدہ کے پاؤں دھو کے پینا چاہیے، بالکل نہیں پینا چاہیے۔ والدہ کے پاؤں پہ گندگی لگے گی، وہ بھی دھو کے پی جاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ ایک عقیدت ہے کہ پاؤں دھو کے پیتا ہوں گی، کہنا نہیں مانتا، کہنا بیوی کا مانتا ہے، پاؤں جو ہے وہ ماں کے دھو کے پیتا ہے۔ قربانی بالغ پہ ہوتی ہے۔ بہرحال بہت حدیثیں ہیں سورۃ اخلاص کے بارے میں کہ 3 دفعہ پڑھو تو قرآن پورے کے ثواب ہے، 10 دفعہ پڑھو اللہ اس کو جنت میں محل دے، بہت حدیثیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل ہے کہ ایک مرتبہ کرنے سے ایک حور مل جائے تو 70 مل جائے گی، فکر کی کیا ضرورت ہے؟ عمل کرو نہ کرو لیکن مرو ایمان پہ۔ اگر شرک اور بدعت پہ مر گئے تو ایک بھی نہیں ملے گی۔ کسی کی عورت میں بیماری ہے، وہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس میں ایک ہے دل آزاری، وہ تو پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، فطری بات۔ لیکن تم اگر عدل کرنے والے ہو، انصاف کرنے والے ہو، راضی کرنے کے بعد پھر اگر قدم اٹھاؤ تو ہو سکتا ہے۔ حضور اپنے بالوں میں کون سا تیل استعمال فرماتے تھے اللہ عالم، ویسے اس زمانے میں بہرحال زیتون کا تیل عام تھا۔ کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے اعمال خراب کرتے ہیں، اس کی نیکیاں بڑھاتے ہیں، ان کو کیا نقصان ہے؟ کسی عالم کو اگر گالی دی جائے اس کی نیکیاں بڑھیں گی، تمہارے عمل ضائع ہوں گے۔ اگر حقوق العباد کوئی آدمی منہ سے کہے کہ میں نے معاف کیا لیکن دل سے نہیں کیا، دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے، فیصلہ زبان پہ ہوگا، کہا ہے تو ہو گیا۔ اگر کوئی مولوی یا علی مدد یا ہجویری کی وظیفے پڑھو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہی اسم اعظم ہے۔ ہماری اپنی آنٹی پتنی یا امی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، ہم ان کو ہر ماہ خرچہ دیتے ہیں، اگر ماں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور چاچی یا خالہ بھی ماں کے حکم میں ہوتی ہے، ان کو ویسے دیا کرو، ضروری ہے جو زکوٰۃ ہے وہ دو۔